ایک علاقہ ہے وہاں ہندوستان میں، وہاں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع، اور حضرت کا اجتماع لاکھوں میں ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں کہہ رہا، حقیقتوں میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جہاں حضرت کی تقریر، پتہ نہیں پروانے کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے جب اللہ اپنے بندوں کو وہ والی فضیلت دیتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ پورے مرتبے دیتا ہے۔ تو بڑا لاکھوں کا اجتماع تھا، میرے سیدی، میرے شیخ، میرے محسن حضرت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے وہاں جانا تھا، 2-3 دن کے بعد جلسہ تھا، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے اس علاقے میں۔ حضرت کا جس دن پروگرام تھا اس سے 2 دن پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا، حضرت کے جانے سے پہلے انتقال کر گئے، اور جب انتقال کر گئے تو ان کا سارا جسم اکڑ گیا اور کٹھا ہو گیا، جس طرح گٹھڑی کٹھی ہو جاتی ہے، پاؤں اوپر کو اٹھ گئے، ہاتھ نیچے آ گئے، گردن آگے ہو گئی، سارا جسم، علماء پریشان، عوام علاقے کی پریشان کہ بابے کو غسل کیسے دیں، اکڑ گیا سارا جسم، اکٹھا ہو گیا، اور کل پروگرام بھی ہے، اور ان بزرگوں کو لوگ جانتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، حقا سچا مجذوب ہے، لوگ عقیدت مند بھی تھے، راش ہے، عجیب سی آزمائش۔ اب لوگ بڑی کوشش کرتے رہے، ڈاکٹروں کو بھی بلایا گیا، سب کچھ کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ اگلے دن حضرت تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے، اس طرح کی پوزیشن ہے، وہ بابا جی ہیں تو وہ فوت ہو گئے، مجذوب تھے، تو کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ ملا رومی کہتے ہیں ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو دکھیے دی گل دکھیا سمجھے، سکھیے نو کی خبراں، جو اس مقام کا نہیں اسے کیا پتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے مجھے لے چلو، حضرت پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا سیدھے میت کے قریب۔ رب کریم کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو بھی ٹھیک، نہ آئی تو بھی ٹھیک۔ اللہ کے ولیوں کے تعلقات آپس میں مرنے سے ٹوٹتے نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک۔ بابا جی انتقال کر چکے، وصال ہو چکا، قبر مری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضرت پہنچے، کان میں بابا جی کے قریب گئے، یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی، کوئی بات، اللہ اکبر، کوئی بات کی۔ جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا، سارا وجود، مجمع پہ سناٹا طاری ہو، ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ، حالات بدل گئے۔ لوگ کہا چلو چلو غسل دو، کفن پہ نہ ہو، جنازہ پڑھے۔ لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس، علماء اور مشائخ کا، حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا، ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا، جنازہ پڑھاؤ۔ جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے، حضور مہربانی کریں بتا دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا؟ میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا۔ اختر رضا آ گیا ہے، تیرا جنازہ، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے، ایک قطب دوران جو یہاں ہیں، تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں؟ انتظار ہو رہا۔ جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا، تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا۔ میرے حضرت قبلہ عالم، دوستو دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے، میرے حضرت میں۔ ابھی آپ جب آئے، لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی، تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں، کبھی نہ کبھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، وہ جھوٹے ہون یا سچے۔ ہماری تو ملاقات آخری کی، ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے، ان کے قدموں میں رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے، تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے۔ میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ
عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے. اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی. آپ کراچی تشریف فرما تھے تو میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا. 6 7 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. شکن بھی نہیں آیا. نے کہا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیہڑی باہر بھی نوکری کر جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہی نہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ سگ بھی کہلائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے, نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا. یہ کیسے 2 باتیں تو نہیں ہوتی, بات تو ایک ہوتی ہے. جڑیاں خصماں دی وچ عذاب وسن بھاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے. کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے. حضرت کب آئیں گے, چلے گئے. کئی آئے تو وہاں ایک مولانا بوڑھے بیٹھے تھے, مولانا اسرائیل ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا. میں نے کہا جی ہم نے کہاں جانا ہے, ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. جب ان کی 1-2 شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے, تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی. اور ہم ہیں بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں. ہمارا تو 4تھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے. 4تھے درجے کے نوکر, نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا, ایک سیکٹری ہوتا ہے, ایک چوکیدار ہوتا ہے, ان کے پاس بھی چابیاں وابیاں ہوتی ہیں, ایک بار والا ہوتا ہے, ایک 4تھے 5ویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے, چل تو آ جا. ہم تو 4تھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہے. وہ رکھ لے بس مہربانی. تو حضرت بیٹھے رہے, دیر ہو گئی, تھک جاتا ہوں, تھک گیا, بات آگے نکل گئی. اب بیٹھے تھے تو تنہائی تھی. مجمع ہوا نا, جب مجمع پار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے, بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی. چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. دیر ہو گئی, میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا. کئی گھنٹے بیت گئے, بیٹھے رہے. مرضی ہے نا جی, یہی رس بولے تے دی مہربانی. تو دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس, حضرت سٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا, لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں. کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو. پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ, میں بھی اور ابرار بھی, ہم پیچھے بیٹھ گئے. اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے, لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے, آپ گواہی لے سکتے ہیں. حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ. تو میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے ہو. اور جب میں بیٹھا ایمانداری کی بات, میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے. فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے تو بیٹھا ہے, تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتا ہے. اب کل واپس چلے جانا اور جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا. تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے. مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتا ہے, جاؤ نوکری کرو. اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا, فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں. بس بات ختم ہو.